جو کچھ اختلافات ہوتے ہیں میاں بیوی میں چند معمولی باتوں کی بنا پر اختلاف ہوتے ہیں، اور اختلاف ناگزیر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بڑے سے بڑی ذات بھی اختلاف سے دوچار ہوئے۔ حضرت ابو بکر کو کون نہیں جانتا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ پیارے رسول کے بعد، لیکن ایک مرتبہ اپنے گھر پہ کچھ مہمان بھیجا، خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، ہمارے بزرگ جانتے ہیں، تو اپنے گھر بھیجا مہمانوں کو اور اپنے لڑکے عبد الرحمن بن ابی بکر کو کہا کہ جا کر کے ان کا کھانے پینے کا انتظام کر دو۔ پیارے رسول کے پاس وہ دیر تک رہ گئے، جب گھر پہنچے تو عبد الرحمن بن بکر کھانا بھی پیش کیا ان کے سامنے، لیکن انہوں نے مہمانوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک نہیں کھائیں گے جب تک حضرت ابو بکر نہ آ جائے۔ حضرت ابو بکر بیٹھے، گھر پہنچے تو دیکھا کہ مہمان کھائے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں، غصہ ہو گئے، اور حضرت ابو بکر کو جدع و سب کا لفظ ہے بخاری کا کہ نکٹے اور سخت باتیں ایسی کہیں ان کو، تو یہ چیز ہوتی ہے۔ لیکن فوری طور پر وہی حضرت ابو بکر اسی مجلس میں جب سمجھ گئے تو وہ اپنے غصے سے رجوع کر لیا اور غصہ ان کا ختم ہو گیا۔ خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، میاں بیوی کے تعلقات، اس میں کوئی شک نہیں اچھے رہتے ہیں عام طور پر، لیکن کبھی کبھی کچھ باتیں ایسی آ جاتی ہیں تو مرد کو مرد کی عقل کے ساتھ عمل کرنا چاہیے اور تصرف کرنا چاہیے، نہ کہ کہتے بھی ہیں آپ کہ بیوی آدھے عقل کی، آپ اس سے آدھے یعنی پون عقل کے ہو جائیں، نہیں، آپ ایک مرد کی حیثیت سے تصرف کریں۔ اب ہم یہی سنتے ہیں کس قدر حماقت ہوتی ہے، کتنے ہم خود یقیناً دنیا میں یہ بد اخلاقی خاص طور پہ میاں بیوی کا آپس کے تعلقات انہی بد اخلاقیوں کے برابر پوری دنیا میں اچھے نہیں رہے، تعلقات بگڑے ہوئے ہیں، آج طلاق ہو رہا ہے، کل خلا ہو رہا ہے، پرسوں فسخ کیا جا رہا ہے، نرسوں مار پیٹ ہو رہی ہے، یہ سب چیزیں بہت کچھ سننے آتی ہیں۔ مجھے بہت سے لوگ دور دور سے فون کرتے ہیں اور اس میں صلح میں داخل کرتے ہیں، خود مکے میں ہماری ہم نے جن کو پڑھایا اور لڑکیاں بیچاری وہ ہماری طرف رجوع کرتے ہیں، ہم ان کے گھر پہنچتے ہیں، اصلاح کی کوشش ہوتی، تو یہ اختلاف ناگزیر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اختلاف کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ یہ نہیں کہا ہے کہ میاں بیوی بلائیں تم جا کر کے اصلاح کہو، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اگر ان کے درمیان شقاق کا لفظ استعمال کیا، یعنی وہ جو تعلق اللہ تعالیٰ نے مضبوط کیا ہے دو ٹوک کلام پاک کے ذریعے سے پڑھ کر کے، اس میں اگر شگاف پڑنے لگے، خطرہ ہے کہ وہ بالکل پھٹ جائے، تو دوڑ پڑو، فَأَصْلِحُوا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ دونوں تو آپس میں خفا ہے، ایک دوسرے کا منہ بھی شاید بر وقت نہ دیکھنا چاہتے ہوں، تو ان کے مرد کے شوہر کے گھر والا کوئی عقل مند آدمی جائے، عورت کے بیوی کے گھر والے میں سے کوئی عقل مند آدمی جائے اور دونوں کے اندر صلح کرا دے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا، اگر اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں میں توفیق دے دیں گے۔ لیکن کبھی کبھی بدنیتی ہوتی ہے یقیناً، اور یہ بدنیتی بھی قیامت کے دن بغیر سبب کے جو بیوی کو زک دے کر کے اور بیوی سے الگ ہونے یا بیوی کو الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی قیامت کے دن آدمی پوچھا جائے گا۔ کوئی عورت جو شریف عورت ہے وہ نہیں چاہتی کہ روزانہ نئے گھر میں ہو، کوئی باپ نہیں چاہتا ہے کہ ہماری بیٹی آج کسی گھر میں ہو تو دوسرے دن کسی گھر میں جائے، کوئی خاندان نہیں چاہتا ہے، پورے خاندان کے ناک کٹ جانے کی بات ہوتی ہے اگر بے سبب اس طرح کی بات ہو رہی ہے، طلاق ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے یہ جرم بہت بڑا ہے، یہ معاشرتی جرم ہو جاتا ہے جس کا گناہ بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے دونوں کو صلح کرنے کی کوشش بتائی گئی کہ جا کر کے کیسے لوگ کوشش کرائیں، باہر کے لوگ مل کر کے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں طرف کے ماں باپ یا بھائی بہن ان کی وجہ سے آپس میں اختلاف ہوتا ہے، اس میں تو ہمارے خیال سے دو رائے نہیں ہوتی ہے، ان کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ پیارے رسول نے فرمایا من خبب امرأة او امرأة على زوجها او عبدا على سیدہ حرم اللہ علیہ الجنہ، لفظ یہی ہے شیخ، کہ جو کسی عورت کو بھڑکائے گا کسی شوہر کے خلاف یا کسی غلام کو اس کے مالک کے خلاف، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے غضبناک ہوں گے یا جہنم اس کے اوپر حرام کر دیں گے۔ مجھے لفظ پورے طور پر یاد نہیں آ رہا ہے، تو کہنے کا مطلب بڑی سخت وعید اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اس وجہ سے گھر والوں کو بھی چاہیے کہ کوئی ایسی بات نہ ہونے پائے۔ کبھی کبھی مائیں یقیناً غلطی کرتی ہیں، شوہر کی مائیں ذرا سی کچھ کمی ہو جائے، بیچاری ابھی آئی ہے نئے گھر سے
اور ہو سکتا ہے عمر کی چھوٹی بھی ہو, بہت سے سلیقے نہیں جانتے ہیں, تو کچھ انگیز کرنا پڑے گا دونوں طرف سے, لیکن وہ اپنی عزت کا معاملہ بنا لیتی ہیں اور اپنی حد کی عزت کا شور اٹھا کر کے کہ یہ آئی ہے اور ہمیں ایسا نہیں کیا, ہمیں اس طرح نے اس سے سلام نہیں کیا اور ہمیں پانی نہیں دیا, اس کی بنا پر اطاعت مند سعادت مند لڑکا سعادت مندی سمجھ کر کے پہلے ہی والے میں بھی کہتا ہے تمہیں 1000 طلاق. ابھی کل ہنگامہ ہوا ہے, لوگ اکٹھا ہوئے ہیں, خطب مگنی ہوئی ہے, شادی ہوئی ہے, کھانا پینا ہوا ہے, اور آج ہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اس وجہ سے پیارے رسول کی سنت کے مطابق پیارے رسول خود بیویوں سے ناراض ہوئے. سبحان اللہ, بڑی صحیح بخاری کی روایت ہے لمبی, جس میں ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ نفقہ زیادہ مانگ رہی تھیں, یا آپس میں کوئی ایسے راز کی بات تھی بیویوں کے درمیان. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اپنی بیویوں پر ناراض ہو گئے, لیکن اسوہ حسنہ دیکھیے کہ آپ نے ان کو نہ سخت سست کہا, بلکہ آپ چپ چاپ بیٹھ گئے. بہت بڑے عقل کی بات ہے یقیناً. بیوی اگر ناراض بھی ہو تو مرد اگر چپ ہو جائے تو 1000 چپ 1000 چپ میں سلامتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیے جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجما ساکتا, آپ چپ چاپ بیٹھے ہیں, عورتیں آپ کے چاروں طرف ہیں. اس درمیان حضرت ابو بکر داخل ہوئے. جب معلوم ہوا کہ ان سب نے مل کر کے پیارے رسول سے کوئی خاص مطالبہ کیا ہے, فأخذ يجع عنقها, حضرت عائشہ کو پکڑ کر کے ان کی گردن میں گھونسا مار رہے ہیں کہ تم پیارے رسول کو تکلیف دے, توزین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے رسول کو تکلیف دے رہی ہو. حضرت عمر اپنی بیٹی حفصہ کو پکڑ کر کے ان کا گلا گھونٹ رہے ہیں. تو یہ چیز بھی یہاں بہت سے دروس ملتے ہیں کہ ماں باپ کو بیٹی کو سنبھال کر کے رہنا ہے. ذرا سا کچھ ملا تو ان کو شے نہیں دینا ہے, ان کو ان کی غلطیوں کا احساس دلا کر کے اور پھر صبر شکر پر زندگی گزارنے کی تلقین ہونی چاہیے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ بیٹھے تھے. پیارے رسول نے اس کے بعد آپ نے قسم کھا لی. دیکھیے اس 1 مہینے تک بیویوں کے پاس قریب نہ آنے کی قسم کھا لی آپ نے. اعلیٰ پیارے رسول نے قسم کھا لی. وجلس فی مشربۃ, ایک لفظ علیہ, ایک کھجوروں کے درخت کے ذریعے سے چڑھا جاتا تھا, گویا 2 منزلہ تھا, اس میں پیارے رسول اکیلے, اور وہ بھی دیکھیے پیارے حضرت ازواج مطہرات کے گھروں سے مل کر کے تھا. حدیث شریف میں ہے کہ بیوی کو چھوڑنا ہو ولا تہجرها الا فی البیت, گھر ہی میں چھوڑو, یعنی نگرانی اس کے اوپر نہیں چھوڑ کر کے شہر بدر ہو جاؤ. اور بیوی اگر خدا نہ خواستہ اگر اس کے دل میں کھوٹ ہے تو بہت کچھ فساد کا یہ سبب بن سکتا ہے, نکل جانا, آزاد چھوڑ دینا اس کو. پیارے رسول نے فرمایا, پیارے رسول ایک ایسے گھر میں جو 9 بیویوں کے گھروں کے ساتھ ایک اونچائی پر دوسری منزل کی طرح کوئی کمرہ تھا, اس میں آپ 1 مہینے کے لیے بیٹھ گئے, نہیں آئے. ظاہر بات ہے تربیت کا کتنا اونچا انداز پیارے رسول کو اللہ تعالیٰ نے دیا. نہ ہم نے طلاق کا لفظ ان کو کے لفظ سے ان کو مخاطب کیا, نہ گالی گلوچ کی, نہ سخت سست کہا, کچھ نہیں, چپ چاپ بیٹھ گئے. پھر اس کے بعد اٹھ کر کے آپ 1 مہینے کے لیے آپ نے قسم کھا لی کہ ان کے پاس نہیں آئیں گے. تربیت کا بہت بڑا اونچا انداز. ہمارے استاد تھے مولانا نذیر احمد صاحب مولوی رحمۃ اللہ علیہ, بنارس میں جب پڑھاتے تھے تو ان کا ایک پوتا تھا چھوٹا سا, تو کسی دن نماز نہیں پڑھا تو اس کو کہتے تھے آج کھانا نہیں دینا. اچھا تھوڑی دیر میں کہتے اچھا کھانا دے دو, پھر اس کے بعد آتا دادا ہم نے کھانا کھا لیا, بولتے ہی نہیں تھے, چپ چاپ. یہ بھی مارنے سے اچھا ہے کہ اس طرح کے انداز سے تربیت کی جائے. چپ چاپ بولتے آج تم سے ہم نہیں جاؤ نہیں بولیں گے تم سے. اب بیچارہ اور رو کر کے بے حال ہو رہا ہے, آخر میں 2-1 آدمی پکڑ کے رہا, اچھا معاف کر دیا, اب نہیں کرے گا ایسا. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ چلے گئے اور وہاں 1 مہینے تک آپ نے ان کے قریب نہ آنے کا آپ نے فیصلہ کر لیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں 1-1 دن 1-1 رات گن رہی تھی. 29 دن جب ہوئے تو پیارے رسول آئے, تو ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ نے 1 مہینے تک ہم لوگوں کے قریب نہ آنے کا فیصلہ کیا تھا, اور آج تو 29 دن ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشہر 29, یعنی یہ مہینہ یہ 29 کا ہے, 29 کا مہینہ, گویا 1 مہینہ پورا ہو گیا, کیونکہ عربی مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے, 30 کا ہوتا ہے, 31 کا نہیں ہوتا ہے. دیکھیے پھر اس کے بعد سب نے ہمیشہ کے لیے جو مطالبہ کرنا تھا, جو ناراضگی کا سبب بنا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, اس سے توبہ کر لیا. آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پیارے رسول کے پروردہ, پیارے رسول کے داماد حضرت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اختلاف ہر ایک کے یہاں ہو سکتا ہے, جو بہت ہی مقدس اور معزز
گھرانے ہیں ان میں بھی اختلاف ہو، لیکن اس اختلاف کو شرافت اور اعزاز کے ساتھ ختم کرنا چاہیے، نہ کہ گھناؤنے انداز سے ختم کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہوئے حضرت فاطمہ سے، جا کر کے مسجد کے ایک کنارے مٹی میں لیٹ گئے سبحان اللہ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت فاطمہ سے پوچھا علی کہاں؟ کہا کچھ تھوڑی سی ہمارے ان کے درمیان بات ہو گئی تھی، ناراض ہو کر کے نکل گئے۔ جب گئے تو پیارے رسول نے دیکھا کہ مسجد کے دیوار سے، باہر کے دیوار سے وہ مٹی میں لیٹے ہوئے ہیں، ان کی پیٹھ میں مٹی سب لگی ہوئی ہے، آپ بیٹھ کر کے اور ان کی پیٹھ کو جھاڑ رہے ہیں اور کہتے ہیں قم یا تراب ابا تراب، اے ابو تراب اٹھو، مٹی والے اٹھو۔ تو پیارے رسول نے ان کو اٹھایا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ابو تراب کہے، یہ سب ابو الحسن نہ کہے اور ابو الحسین نہ کہے، ابو تراب کہے تو یہ سب سے پیارا لقب مجھے ہے، پیارے رسول نے جو دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے ابو تراب ہی کہیں۔ تو کہنے کا مطلب وہ بھی ناراض ہو گئے تھے، نہ مار پیٹ، نہ طلاق کا لفظ اور نہ کوئی ایسی بات، گئے تھوڑی دیر میں غصہ ختم ہو گیا اور پیارے رسول نے صلح کرا دی۔ تو یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ اگر مرد صرف اپنا وتیرہ یہی بنا لے، میں اللہ کا گواہ کر کے کہتا ہوں، ہمارے مکے میں ایک، اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں، مکے میں ایک دوست ہیں، صالح رفائی کا نام سنا ہوگا، شاید ادھر آئے تھے کبھی۔ ان کے کسی زمانے میں 3 بیویاں تھیں، تو میں نے کہا اللہ کے بندے، ہم لوگ تو ایک ہی کو نبھانے میں مشکل ہو جاتی ہے، تم 3 کیسے نبھاتے ہو؟ کہا جو چیز چھپی رہے اس کو چھپی رہنے دو۔ ہم نے کہا نہیں کچھ بتاؤ، ہم کچھ درس لیں، عبرت لیں۔ تو کہتا ہے واللہ تینوں اکٹھا ہو کر کے کبھی کبھی کہتے ہیں خول کا لفظ عربی میں جس کو گندا لفظ ہے وہ استعمال کرتی ہے ان کے لیے، نامرد کی طرح یا اور کچھ، کہتے ہیں کیوں نہیں بولتا ہے، دیکھو اس نے ایسے کہا، اس نے ایسے کہا۔ کہا میں چپ چاپ بیٹھا رہتا ہوں، دیر تک ایک لفظ نہیں بولتا ہوں، اور بکتی جاتی ہیں، یہ بکتی وہ بکتی ہے، البتہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ گتھا نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد جب چپ ہو جاتی ہیں، تھک جاتی ہیں، تو میں کہتا ہوں اجازت ہے میں چلا جاؤں، اس پر اور بھڑک جاتی ہیں، کبھی غصہ ہو جاتی ہیں، ہمارا مسئلہ نہیں حل کرتے ہو، تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نکل جاتا ہوں اور خود واپس میں صلح کر لیتی ہیں۔ تو مردوں کا یہی مردانگی اسی میں، مردانگی اس میں نہیں ہے کہ شیر گھر میں بنے رہیں۔ جیسے کسی بچے سے پوچھا گیا کہ کون سی ایسی جانور، ہم لوگ بچپن میں ایک قصہ پڑھتے تھے کہ کون ایسا جانور ہے جو گھر میں داخل ہوتا ہے شیر کی طرح اور نکلتا ہے بلی کی طرح؟ تو ایک بچے نے کہا اٹھ کر کے ہمارے والد ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں تو دھاڑتے ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہیں لوگوں کے سامنے تو بلی کی طرح بنے رہتے ہیں۔ نہیں، الٹا کیجئے تو اس کو مردانگی سمجھی جائے گی۔ مردانگی یہ نہیں ہے کہ ہر بات میں چیخ پکار اور شور شرابہ اور پھر اس کے مار پیٹ یہی رہے اور بیچارے سامنے رہے، نہیں۔ پیارے رسول کے اخلاق کو، پیارے رسول کے اصحاب کے اخلاق کو اختیار کیا جائے، یقیناً ہماری زندگی مودت اور رحمت کا گہوارہ بنے گی، جس کو اللہ تعالیٰ نے شرعی طور پر ہم سب کے لیے پسند کیا ہے۔ آپ پوچھ لیں جس گھر میں رات دن ہنگامے ہوتے رہتے ہیں ان کی زندگی کیسی گزرے؟ کبھی کبھی بیوی بھی جا کر کے خودکشی کر جاتی ہے یا شوہر جا کر کے خودکشی کر لیتا ہے، یعنی گویا یہ آخری مرحلہ سمجھتے ہیں۔ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پائے تو کدھر جائیں گے؟ ابھی زندگی کو سوچتے ہو بہت بڑی مصیبت ہے، کل کی مصیبت اور بڑی ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہماری یہ ہے مختصر کہ یقیناً ہم اخلاق رسول کو اپنا پیشوا بنائیں، اپنا پیارے رسول کی سیرت کو، اپنی سیرت کو پیارے رسول کی سیرت میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ بیچ میں درمیان میں کچھ غلطیاں ہو گئی تو اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی طاقت بھر ہی مکلف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ لیکن ہم بنیاد ہی بنا لیں شر اور فتنے کی، مودت اور رحمت کے بجائے، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف ہے۔